بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اکثر اسلامی بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا خواتین 8 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں یا پھر عورت کے لیے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اور اکثر خواتین کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ تراویح کا وقت کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ میں گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہوں اور چھوٹے بچے ہیں جن کی دیکھ بھال اور ان کو سلانے کے سبب اکثر مجھ سے ہو جاتی ہے، تو کیا میں رات 12 بجے کے بعد بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہوں؟ اور اکثر خواتین جو ضعیف العمری کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے سبب میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی، تو کیا میں بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہوں؟ اور اگر میں بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھوں گی تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ محترم ناظرین، نہایت ہی اچھے سوالات ہیں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا سوال ہے، یعنی پہلے سوال میں پوچھا گیا کہ کیا عورتیں 8 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں یا پھر عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہی ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور جس طرح مردوں کے لیے یہ نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے، بالکل اسی طرح خواتین کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اور پھر مرد حضرات تو مساجد میں جا کر باقاعدہ نماز تراویح باجماعت ادا کرتے ہیں، جبکہ معزز اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی رہتے ہوئے تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح 2 رکعت کے حساب سے ادا کی جاتی ہے۔ تو جان لیجیے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی الگ الگ حکم نہیں ہے کہ مرد تو 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں لیکن عورتیں 8 رکعت نماز تراویح پڑھیں گی۔ نماز تراویح کے رکعتوں کے بارے میں امت کا اجتماع 20 رکعت نماز تراویح پر ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا 20 رکعت پڑھا جانا روایات میں آتا ہے۔ جب خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ تراویح 20 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے اور اس پر کسی نے نکیر نہیں فرمائی۔ لہٰذا یہ مسئلہ تو تھا کہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت، تو جان لیجیے کہ خواتین نے بھی جب گھروں میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے تو 20 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں۔ محترم ناظرین، دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ اس نماز یعنی کہ تراویح کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو جان لیجیے کہ جب تک عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے تو تب تک تراویح کی نماز کا وقت بھی باقی رہتا ہے۔ تو جان لیجیے کہ جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک عشاء کا اور تراویح کا وقت رہتا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اس وقت عشاء اور تراویح کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جب بھی خواتین کو وقت ملے اس وقت تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اور رات کے پہلے پہر میں اگر کسی وجہ سے آپ تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ رات کے 12 بجے بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں اور 12 بجے کے بعد بھی نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ اب تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا پھر کھڑے ہو کر ہی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اس مسئلے کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ فرض نمازوں کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں شامل ہے، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض۔ ان فرض نمازوں میں قیام کرنا بھی فرض ہے، اور اگر بلا عذر کوئی مرد یا خاتون فرض نماز کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح واجب نمازوں میں بھی قیام کرنا فرض ہے، مثلاً وتر کی 3 رکعتیں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہوئے بغیر شرعی عذر کے
بیٹھ کر نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہاں یہ تفصیل اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بعض خواتین ہر نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کی عادی ہوتی ہیں، جبکہ بعض خواتین یوں کرتی ہیں کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی، لیکن جیسے ہی پہلی رکعت کے سجود کیے تو دوسری رکعت میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر باقی کی پوری نماز بیٹھ کر ادا کرتی ہیں، یعنی نماز کو شروع تو کھڑے ہو کر ہی کریں گی، لیکن جوں ہی پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے تو باقی کی پوری نماز بیٹھ کر ہی پڑھتی رہتی ہیں۔ ان کے خیال میں عورتوں کے لیے اسی طریقے سے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ پورے دن کی فرض نمازیں اور پھر واجب نمازیں یعنی وتر اور دین کی نمازیں بغیر کسی شرعی عذر کے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، یعنی ان کی ہر رکعت میں قیام کرنا فرض ہے، اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر ان میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اگر آپ نے کوئی فرض اور واجب نمازیں بلا عذر بیٹھ کر پڑھی ہیں تو انہیں قضا بھی کیجیے اور آئندہ سے احتیاط کیجیے کہ ان کا فرض اور واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر ہی ادا کرنا ہے۔ اب تراویح کی نماز کی بات کرتے ہیں، اور کیونکہ تراویح کی نماز سنت نماز ہے اور اس کو اگر آپ بیٹھ کر ادا کریں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں کہ ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کر رہا ہے جبکہ دوسرا بیٹھ کر ادا کر رہا ہے تو جو کھڑے ہو کر نفل ادا کر رہا ہے اسے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کی نسبت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، جبکہ بعض علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نفل ادا کرنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ حصول ثواب کے لیے کھڑے ہو کر ہی نماز تراویح کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مرد یا عورت بغیر کسی عذر کے بھی تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھنے سے بھی یہ نماز ادا ہو جاتی ہے، اور ایسا نہیں کہ بیٹھ کے تراویح پڑھنے سے تراویح کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ بیٹھ کر پڑھنے سے بھی تراویح کی نماز ہو جاتی ہے، بلکہ بس اس کا اجر و ثواب آدھا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔